بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم، آج کل کورونا کی وبا کے موقع پر حالات کی جو سنگینی نظر آ رہی ہے، اس کے تناظر میں لوگوں میں یہ تجسس ہے اور یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ قربانی کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اس موقع پر ہمیں قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوال آج کل بہت گردش کر رہا ہے، لوگوں کی زبانوں پر تو ہے ہی، اس کے علاوہ اس کی بحث مذاکرہ بھی لوگوں کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال علماء سے کرتے جا رہے ہیں، مجھ سے بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پر ہمیں قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ غور کر لیں کہ قربانی کی عبادت واجب عبادت ہے، اور یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جو بھی صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جس مال پر کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس آدمی پر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں تو مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آدمی عید کے موقع پر عید کے دن مالدار ہو، اس آدمی کو قربانی دینا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ یہی مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، امام اوزاعی کا، امام سفیان ثوری کا، امام لیث کا۔ یہ سب حضرات ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مالدار ہے اس آدمی کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اور اس آدمی کو قربانی دینی چاہیے، اور قربانی کا یہ عمل اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اور بعض ائمہ جیسے امام احمد بن حنبل ہیں، اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور بلا وجہ ترک کرنا سب کے نزدیک گناہ کی بات ہے، ناجائز ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر ان ائمہ کے مسالک کی تفصیل بیان کی ہے، جو میں نے ابھی عرض کی آپ کے سامنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی ایک واجب ہے، ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ اور بعض ائمہ واجب کہتے ہیں، تو دوسرے ائمہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ واجب میں اور سنت مؤکدہ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہونے کے باوجود کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کا کوئی زیادہ اثر پڑنے والا ہو۔ دوسرے یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو سال کے مخصوص ایام ہی میں انجام دیا جا سکتا ہے، اور وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک، اور بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ 13ویں تاریخ تک بھی دے سکتے ہیں، لیکن جمہور کا مسلک وہی ہے جو عرض کیا کہ 12 تاریخ تک۔ ان ایام کے سوا قربانی کا عمل سال کے دوسرے دنوں میں نہیں انجام دیا جا سکتا، اور اگر دوسرے ایام میں کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی، اور اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ ایسا ہے جیسے روزانہ ہم گوشت کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، بکرے بھی کاٹتے ہیں، دوسرے جانور بھی کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، بس وہ دوسرے ایام میں قربانی کی جائے گی تو اس کا حساب قربانی میں نہیں ہوگا، اس کا شمار قربانی میں نہیں ہوگا، وہ عام گوشت کھانے کی طرح ہوگا۔ اور ان ایام میں صاحب نصاب شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ قربانی ہی کرے۔ جب شرعی لحاظ سے معلوم ہو گیا کہ قربانی کا کیا حکم ہے اور کس کے لیے ہے، تو خود ہی یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ قربانی تو صاحب نصاب لوگوں کو بہرحال ادا کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کے پیچ و تاب کھانے کی ضرورت نہیں۔
بعض لوگوں نے اس سلسلے میں پیش قدمی کرتے ہوئے قربانی نہ کرنے کی تجویز دی، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی جانب سے یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ قربانی کے بجائے اس وقت اس کی قیمت غربا کو اور مساکین کو دے دی جائے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ایک عبادت کی جگہ دوسری عبادت انجام دینے سے وہ اس کا بدل نہیں بن سکتی، اسی طرح قربانی کے بجائے کوئی صدقہ اور خیرات کر دے تو وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ حج میں جانے کے بجائے میں حج کی ساری رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، غریبوں کو دے دوں گا تاکہ ان کا گزارا ہو سکے، گزر بسر کی صورت نکل آئے، حج کو جانے کے بجائے یہ عبادت انجام دے دو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو جہالت کی بات ہے، کیونکہ حج ایک مستقل عبادت ہے اور صدقہ اور خیرات ایک دوسری عبادت ہے اور وہ مستقل عبادت ہے، دونوں اپنے اپنے موقع پر انجام دیے جائیں گے، ایک کی جگہ دوسرے کو انجام دینے سے اس کی فرضیت اور وجوب ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا لازم ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ اس کے مکلف ہیں، اور اس کے مکلف وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہیں۔ لہذا جو بھی صاحب نصاب لوگ ہیں وہ قربانی کے دنوں میں اپنی واجب قربانی ادا کر کے ہی اس سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ حالات ناسازگار ہیں، تو ایسے حالات کے اندر کیا قربانی کا یہ عمل جاری رکھنا چاہیے اور یہ کہ اس کی جگہ صدقہ اور خیرات دے دینا چاہیے؟ تو غور کیجئے کہ کیا جانور ذبح نہیں ہو رہے، گوشت نہیں کھایا جا رہا ہے، سارے بازاروں میں گوشت دستیاب ہے، کٹ رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور قیمت بڑھ بھی چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آخر ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں کے اندر جانور کے ذبح کرنے سے آخر کون سی بڑی بات پیش آ جائے گی اور کون سی پریشانی لاحق ہو جائے گی، جبکہ اب تک حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ لہذا مسئلے کی روح سے ان حالات میں بھی قربانی ہی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ان دنوں میں قربانی کی قیمت صدقہ دے دے گا تو جائز نہ ہوگا اور نہ اس کی قربانی ادا ہوگی، بلکہ مزید وہ گنہگار بھی ہوگا۔ ہاں، یہاں پر اس طرح ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی پابندی لگ جائے اور کوئی صورت قربانی کرنے کی نہ رہے اور ہماری جانب سے بھرپور کوشش کے باوجود قربانی کرنے میں ہم ناکام ہو جائیں تو ایک مجبوری کی صورت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی کا جانور میسر نہ آ سکے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کی ہمارے اندر کوئی طاقت نہ ہو، تو ایک مجبوری کی حالت ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے ایام قربانی کے گزر جانے کے بعد قربانی کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے، اور اگر کوئی جانور خرید چکا ہے تو وہ جانور ہی کو زندہ کسی غریب کے حوالے کر دے اور اس کو اس کا مالک بنا دے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ میرے خیال سے آپ نے اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیا ہوگا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عام حالات میں جیسے کہ اب تک کے حالات ہیں اس میں قربانی ہی کرنا پڑے گا، قیمت صدقہ دے دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر لاک ڈاؤن جاری رہے یا حکومت کی طرف سے پابندی لگ جائے اور قربانی کا جانور نہ مل سکے، بازار میں دستیاب نہ ہو سکے، ایسی کوئی مجبوری کی صورت پیش آ جائے، تو ایسی مجبوری میں قربانی کے ایام تک یعنی 12 تاریخ تک انتظار کریں گے، کوشش کرتے رہیں گے، پہلی تاریخ کو بھی یعنی 10ویں تاریخ کو بھی، اور پھر اس کے بعد 11ویں کو بھی، اور پھر 12ویں کو بھی، لیکن ان تینوں تاریخوں تک بھی قربانی کا کوئی انتظام نہ ہو سکے اور قربانی کرنے میں ہم کامیاب نہ ہو سکے، تو ایام قربانی اپنی 12 تاریخ گزر جانے کے بعد قربانی کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا، اور اگر کوئی جانور خرید چکا تھا اور قربانی نہ کر سکا
تو پھر وہ جانور کو صحیح سالم اسی طرح صدقہ دے دے گا، یعنی کسی غریب کے حوالے کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی نہ کرنے کی تجویز کی جائے یا اس کی قیمت صدقہ کرنے کی بات کہی جائے، بلکہ شرعی حکم کے لحاظ سے قربانی ہی کرنا چاہیے جب تک کہ ہم کسی مجبوری کا شکار نہ ہو جائے، اور اگر کوئی قانونی مجبوری پیش آئے تب بھی ہماری بھرپور کوشش اجتماعی طور پر یہ ہونی چاہیے کہ ہم حکومت سے ایسے قانون میں ترمیم کا اور اہل اسلام کو ان کی اس مخصوص عبادت یعنی قربانی کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کریں۔ پھر بھی کوئی صورت مجبوری کی پیش آ جائے اور ہم اپنی جد و جہد میں کامیاب نہ ہو سکے تو اخیر درجے کی مجبوری میں ایام قربانی کے بعد قربانی کی قیمت صدقہ کی جائے گی، اور اگر قربانی کا جانور خریدا جا چکا تھا، پہلے سے موجود تھا، تو وہ جانور ہی صدقہ کر دیا جائے گا۔ البتہ یہاں بہت سے علماء کی طرف سے ایک بات کہی گئی ہے اور بالکل صحیح ہے، وہ یہ کہ نفلی طور پر جو قربانیاں دی جاتی ہیں اس میں گنجائش ہے کہ اس کی جگہ رقم صدقہ کر دیا جائے، اس لیے نہیں کہ یہ صدقہ قربانی کا بدل ہو جائے گا، بلکہ اس لیے کہ یہ قربانی نفلی ہے اور نفلی ہونے کی وجہ سے اس کا انجام نہ دیا جانا درست ہے، اور اس کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے تو وہ صدقہ مقبولہ ہے۔ لہذا جو لوگ اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے یا مشائخ کے لیے یا صحابہ کرام کی طرف سے یا کسی اور جانب سے نفلی طور پر قربانیاں دیا کرتے ہیں یا اپنی ہی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ مزید نفلی قربانیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ان کا یہ عمل ان دنوں میں واقعی بہت بڑا قابل قدر اور عظیم ہوتا ہے، مگر حالات کی سنگینی کے پیش نظر چونکہ یہ واجب تو ہے نہیں، اس لیے موجودہ حالات میں ضرورت مندوں اور محتاجوں کو اس کی رقم دے دی جائے تو بلا شبہ اس کی گنجائش ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ملے۔ امید ہے کہ سننے والے حضرات نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کو بھرپور طریقے پر ادا کرنے کی اور پوری پابندیوں کے ساتھ شرعی آداب اور شرعی حقوق کو ادا کرتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، جانوروں کی بھی ہم قربانی دیں اور اسی طرح عید کی نماز ادا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جلد سے جلد فیصلے فرمائے۔ سارے فیصلے تو آسمانوں سے ہوتے ہیں، اس لیے اس سے لو لگائیں اور اسی سے مانگیں اور اسی سے التجائیں کریں کہ ہمارے لیے مسجدیں کھل جائیں اور ہمارے لیے عیدگاہیں کھل جائیں، اور اسی طریقے پر قربانی کا یہ عمل ہم جیسے ہر سال ادا کرتے ہیں اس طرح بہت ہی ہنسی اور خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر حالات کی سنگینی سے کوئی اور بات سامنے آئے تو جیسے کہ مسئلہ عرض کیا گیا اس کی پابندی کے ساتھ ہم کام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔